بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالمتین اخونزادہ میں مکالمہ پروگرام کے ساتھ بروقت ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ کے ساتھ زیر خدمت ہوں۔ ہمارے معزز ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک سماجی جبر ہے، ایک گھٹن ہے۔ ہم جس طرح ایک انسانی ضرورت ہے یا انسانی فطرت ہے، یہ دنیا کی ہزاروں سالہ تاریخ ہے کہ انسان جب جب مکالمہ کرتے ہیں تو وہ مسائل کا حل نکالتے ہیں، آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں، ڈائلاگز کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم آج 21ویں صدی کے اندر موجود ہے، جب دنیا علمی اور سائنسی طور پہ اپنے ارتقائی منازل میں بہت آگے جا چکی ہے، ہم بہت ساری مادی استفادے کے قائل ہوئے ہیں، دنیا بہت اچھائیوں کی طرف چل پڑی ہے، لیکن یہ جو مشرق اور مغرب کی تقسیم ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ہے۔ ہمارے معاشرے بہرحال سب کچھ کے باوجود ہم علمی اور ذہنی سطح پہ اس معیار پہ اپنے معاشروں کو قائم نہیں کر سکیں، نہ اپنے نسلوں کو لے آ سکیں کہ ہم تحمل سے، برداشت سے دوسرے کی بات سن سکیں، اس کے دلائل کا تجزیہ کر سکیں اور اپنی بات دلائل کے ساتھ اور تجزیے کے ساتھ پیش کر سکیں۔ یہ جو مکالمہ اور ڈائلاگ ہے یہ انسانی غذا ہے، انسانی ضرورت ہے۔ گھٹن اسی لیے پیدا ہوتا ہے، بند گلی میں ہم اسی لیے جاتے ہیں، گیپ اسی لیے آتا ہے کہ جب ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے ہیں، صرف اپنے دلائل پہ کڑے رہتے ہیں۔ مکالمے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم مختلف الخیال دوست، اہل علم افراد، معاشرے کے تمام طبقات کے لوگ، تمام مسالک کے لوگ، تمام قوموں اور تمام نسلوں کے لوگ، جو بھی ان کا نظریہ ہو، جو بھی ان کی سوچ ہو، جو بھی ان کا فکر ہو، اسے ہم سن سکیں، ان کی رائے اور دلائل آپ تک پہنچا سکیں اور آپ کا فیڈ بیک لے سکیں تاکہ ہم معاشرتی طور پہ بہتری کا سفر کر سکیں۔ آج کے مکالمے میں میرے ساتھ ہمارے انتہائی قابل احترام دوست اور میرے سیاسی استاد جناب پروفیسر عبدالرحمن مسخیل صاحب موجود ہے۔ ان کی شخصیت کا میں تعارف آپ سے مختصراً کراتا ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹ لیب سے زمانہ طالب علمی سے فعال رہے ہیں، انتہائی بھرپور انہوں نے فعال زندگی گزاری ہے اور آج بھی وہ پاکستان کے اساتذہ کے ایک انتہائی معتبر اور ممتاز ادارہ تنظیم اساتذہ پاکستان کے جو بلوچستان چیپٹر ہے ان کے صوبائی پریزیڈنٹ ہے، صوبائی سربراہ ہے۔ ان سے مکالمہ کریں گے کہ تعلیم کے مسائل کیا ہے، طلباء کی دنیا کیا ہے، خود جو سیاسی اور سماجی طور پہ ہم کیوں گھٹن کی طرف جا رہے ہیں۔ بلوچستان ظاہر قبائلی معاشرہ ہے، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، قبائلیت کیا ہے، اور آج کا جو جدید علمی اور سائنسی بیانیہ ہے اس کے اندر جو سوالات آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا ایک زمانہ ہے، کہاں منزل ہماری کہاں ہے اور ہمیں کس سمت کن دلائل کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب پروفیسر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل خیریت ہے۔ میں نے تو آپ کی تعارف کرایا، تو آپ اپنی تعارف خود کرانا چاہتے ہیں؟ بس کافی ہو گیا، تعلیم کی دنیا سے تعلق ہے، جی ہاں، طالب علم رہے ہیں یا استاد رہے ہیں، بس یہی ہمارا کام ہے، باقی تو آپ نے تعارف کرا دیا۔ ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں تعلیم اور اساتذہ اور طلباء اس میں کوئی خلا محسوس کرتے ہیں، گیپ ہے، یا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے اپنے ڈگر پہ؟ نہیں، یہ تو یہ تکون ہے، والدین ہیں، بچے ہیں، اساتذہ ہیں، یہ تینوں اس تعلیم کا مثلث ہیں، سب کے مسائل ہیں۔ اس وقت جو تعلیم کی صورتحال ہے کہ پاکستان اور پاکستان میں پھر خاص کر صوبہ بلوچستان یہ تعلیمی لحاظ سے یعنی اس ریجن کا سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے، اور قبائلی طور پر اور لوگوں کو علم کے اس 21ویں صدی میں بھی علم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تعلیم کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے، اور ویسے بھی تعلیم کی افادیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم بے مقصد ہے، فرسودہ ہے، جدید دور کے تقاضے پورے نہیں کر رہا ہے، اور جو ہمارا ملک بنا تھا یا ہمارا معاشرہ اسلامی ہے، قبائلی ہے، وہ اسلامی تقاضے، کریکٹر بلڈنگ کے، بچوں کے بنانے کے
کوئی بھی تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے. نہ ہم جدید دور میں ہیں کہ تقاضے پورے کر رہے ہیں، نہ ہم میں حبل بطنی پیدا ہو رہی ہے، نہ ہم کوئی اپنے فرائض کو جان رہے ہیں. تو اتنے مسائل ہیں، آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کہاں سے شروع کرے. اور کیوں پروفیسر صاحب آپ خود زمانہ طالب علمی سے اب استاد کے درجے پہ، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ اپنے شخصیت کے ساتھ اساتذہ کے قافلے کے سالار ہیں، انہیں لیڈ کرتے ہیں، تو فاصلہ کیوں ہے کہ ہم ہنر کیوں فراہم نہیں کر رہے ہیں، ہم اسکل مقصدیت کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے ہیں؟ پاکستان کو بنے ہوئے اب 75 ایئرس تو ہو گئے ہیں، تو دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے، ہم ابھی تک تنزل کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں؟ بس یہ تو پاکستان کے ابتدائی سے یہ پیچیدگی آ رہی ہیں. ہم نے پاکستان کو کے حصول کے وقت نعرہ لگایا تھا قوم نے، اسی وجہ سے اسلامی نظریہ یا جو دو قومی نظریہ ہے اس کی بنیاد پر ہم ہندوستان سے یا ہندوؤں سے الگ ہوئے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کی. لیکن کیا میں پاکستان سے لے کر یہ 9 سال تک پاکستان سرزمین بے آئین رہی. قائد اعظم محمد علی جناح کے انتقال کے بعد اور بے وقت شہادت لیاقت علی خان کے بعد ایک قیادت کا خلا پیدا ہوا. تو آئین سازی میں بھی قومی مقاصد، قوم کے جو گول ہوتے ہیں، یہ سمت ہوتی ہے، اس کا تعین نہیں ہو سکا. مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے، مختلف طبقے جو ہے وہ اس کشمکش میں ایک دوسرے کے سامنے تھے. تو پاکستان کا آئین پہلے ہی دن بننا چاہیے تھا. جب ہم نے غلبہ دین کے لیے، جیسے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم ایک ایسی مملکت چاہتے ہیں جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو، ایک نظریاتی مملکت، جب وہ نہیں بنی تو پھر تو بھانت بھانت کی بولیا بولنے والے نے آنا تھا. پروفیسر صاحب ہم 73 کی آئین پہ آتے ہیں، باقی سٹوری تو اپنی جگہ ہے. پاکستان میں آئین اور آئین کا نہ ہونا دونوں ادوار رہے ہیں. 73 کی آئین پہ پاکستانی سوسائٹی کا اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا اور مقتدرہ کا اتفاق ہے. 73 سے اب تک خود 40-45 سال نصف صدی ہونے کو ہے، تو تعلیمی مسائل بھی حل نہیں ہو پا رہے ہیں، مقصد کی طرف بھی پیش رفت نہیں کر رہے ہیں، آئین پہ عمل بھی نہیں کر رہے ہیں. بس ہم یہی تو ہماری وہ جو زندگی کے متضاد رویے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. خود ہم نے 73 کے آئین کو جو بڑی مشکل سے تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر قومی لیڈرشپ نے بہت زیادہ نقصان ہونے کے بعد، ملک کے ٹوٹنے کے بعد، عوام کو حقوق نہ ملنے کے بعد ہم نے اس کو بنایا متفقہ طور پر. پھر اسی آئین کے بنانے والوں نے بھی آئین کی خلاف ورزی کی اور بعد میں بھی اسی آئین کو بعض لوگوں نے اپنے راستے میں وہ رکاوٹ. 73 کے آئین میں تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی اور ذریعہ تعلیم اردو ہوگی. ہمیں انگریزی کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے، تجارت کی زبان ہے، ٹیکنالوجی کی زبان ہے. لیکن یہ ایک مخصوص طبقے نے استحصال کا ذریعہ اس کو بنایا. اب وہ جو اعلیٰ سروسز میں جو بچے جائیں گے وہ تو وہ بچے نہیں ہوں گے جو ٹاٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں. اردو کو نافذ نہیں کیا گیا، قومی زبان قرار دیا گیا. 15 سال کے اندر وعدہ کیا گیا تھا آپ مادری زبانوں کے، پاکستان کی مادری زبانوں جس میں ہماری اپنی زبان بھی شامل ہے، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ مادری زبانوں کو یہ جو ہمارے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ انگریزی کو ختم کیا جائے اور مادری زبانوں کو، اردو کے ساتھ مادری زبانوں کی اہمیت کا بھی. میں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مادری زبانوں کے خواہش مند تھے، اس کو پروان چڑھانا چاہتے تھے، اس کی ترویج و تبلیغ کے داعی تھے، انہیں یہ چاہیے تھا کہ اس کا قبول کرتے. یہ فیصلہ قومی زبان کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں میں بھی تدریس کی بات کی گئی، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا گیا. صرف انگریزی کو یعنی ایک لازمی، انگریزی کو دیس نکالا جائے، ہاں اس کو دیس نکالا نہیں، اردو کو دیس نکالا دیا گیا. انگریزی کو تو ویسے تو خیر انگریزی چونکہ اس وقت رابطے کی زبان ہے بین الاقوامی سطح پہ یا علمی سورس کا ذریعہ ہے،
تو بہرحال اردو اور علاقائی جو ہماری مادری زبانیں ہیں اس کے ساتھ چونکہ ہماری تہذیب اور اقدار وابستہ ہے اور آسانیاں بھی ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک ریئل وہ ہے، حقیقت ہے کہ ایک قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے یا عام آدمی کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ انگریزی اس وقت ایک سٹیٹس کو کی علامت بنی ہے جس سے ہم نقصان ہی اٹھا رہے ہیں۔ پچھلے 50 سالوں میں یا 70 سالوں میں ہم صرف انگریز دان پیدا کر کے اسے ہم نے کوئی تخلیق اور ایجاد کا راستہ نہیں کھولا ہے۔ میں ایک سوال کر کے پھر دوبارہ ہم تعلیم کی دنیا کی طرف آتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم مکالمہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بطور استاد، آپ اسٹوڈنٹ لیڈر رہے ہیں، پھر اس وقت پروفیسرز کو یا اساتذہ کرام کو لیڈ کرتے ہیں، خود بچوں کے باپ ہے، یہ جو علم اور عمل کے درمیان فاصلہ آیا ہے کہ ہمارے ہاں علم تو بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ظاہر ٹیکنالوجی کے سورس کے ذریعے انفارمیشن تو بہت زیادہ، بلکہ بہت سارے معلومات سے ہم اس وقت پریشان ہیں، تنگ ہے کہ مجھے اتنی ساری معلومات کی ضرورت نہیں ہے، ہر بچے کو اور بچی کو ہر گھر میں اتنی معلومات کی ضرورت ہے جتنے ہم ان پہ انڈیل رہے ہیں۔ تو علم تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، معلومات آ رہی ہے، لیکن عمل کا جو مادہ ہے مسلم تہذیب میں یا مسلمان سوسائٹی میں وہ کم پڑ رہا ہے، اس کی اب کیا تشخیص، کیا وجہ بیان فرمائیں گے؟ یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ بے مقصد تعلیم ہے، فرسودہ تعلیم ہے۔ کوئی کام بھی جب انسان اس کو شروع کرتا ہے تو اس کے مقاصد طے کرتا ہے کہ ہم یہ جو ہمارے کروڑوں بچے ہیں اس کو ہم کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو تعلیم تو عام ہے، معلومات عام ہے، لیکن تربیت نہیں ہے، اخلاق سازی نہیں ہے، تعمیر انسانیت نہیں ہے، انسان سازی کا کام نہیں ہوا جو قرآن اور سنت کے جو ہمارے سب سے بڑے تربیت کے محرک ہیں، موٹیویشنل چیزیں ہیں، اسی سے انسان بنتے ہیں۔ لیکن ہم نے قرآن اور سنت کا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ماضی سے، اپنے اسلاف سے، سب سے کاٹا ہے۔ تو وہ ایک ایسی نسل، ایک ایسی جنریشن تیار ہو رہی ہے جن کو نہ ماضی سے تعلق ہے، نہ مستقبل کے چیلنجز سے ان کو نمٹنے کا کوئی سلیقہ آ رہا ہے۔ اور بے مقصد تعلیم کی وجہ سے ایک تو نصاب ہمارا ٹھیک نہیں ہے، پھر جب ہم اساتذہ کو بھرتی کرتے ہیں اس کے لیے کوئی معمار قوم ہے، آیا وہ معمار بھی ہے؟ اگر معمار نہیں ہے تو وہ قوم کا وہ کیا کرے گا؟ استاد ہی تو وہ عظیم ہستی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسند پر بیٹھنے والی ہے، اسی کے مشن کو اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس کو مشن کا پتہ نہ ہو، وہ صرف معلمی کو ایک روزگار کا ذریعہ، روزانے کا ذریعہ، پیٹ بھرنے کا ذریعہ بنا لے تو پھر ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ وہ جو کم تنخواہ میں ایک استاد اپنی آخرت کے لیے، اپنے قوم کے جذبے اور اس کی تعمیر کے جذبے کے حوالے سے وہ کام کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہم ہڑتالیں کر رہے ہیں، ہم مطالبے کر رہے ہیں، ویسے بھی استاد کو مطالبوں سے پہلے اس کے اہمیت، ہاں، وہ استاد جو ڈاکٹر بناتا ہے، وہ استاد جو انجینئر بناتا ہے، وہ استاد جو سائنٹسٹ بناتا ہے، وہ استاد جو جج اور جرنیل بناتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ استاد کی حیثیت اس زینے کی ہے، اس سیڑھی کی ہے جس کو گلی میں عمارت کے ساتھ کھڑا کیا جائے اور لوگ اس پر چڑھ کر بام عروج تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ سیڑھی اسی جگہ پر کھڑی رہتی ہے، گارے میں اٹی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں بارش دھوپ اور سب میں۔ اور وہ جج جو ہے وہ آنریبل ہے، وکیل جو ہے آنریبل ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ عزت کا مقام رکھتا ہے، انجینئر جو ہے وہ قابل احترام ہے، اور باقی بڑے طاقتور لوگ جو اس سے پڑھ کر طاقت یا سرمایہ حاصل کر لے۔ اور استاد کو نہ معاشرتی عزت ملتی ہے، نہ اس کے بیچارے کے کوئی معاشی مسائل حل ہوتے ہیں۔ وہ ہڑتالیں کر رہا ہے، وہ سڑکوں پر ڈنڈے کھا رہا ہے، اس پر آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ استاد جب مشنری جذبہ کا ختم ہو جائے، اس کی اپوائنٹمنٹ کے وقت، اس کے تقرر کے وقت، تو وہ تو اپنی تنخواہ کے مطابق، جب استاد ہی بچوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کرے گا تو بچے آگے ان کی تربیت کیا ہوگی، آگے وہ بنیں گے کیسے، آگے ان کا اخلاق اور کردار کیسے بنے؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم کے اساتذہ نے اس طرح کی نسلیں تیار نہیں کی ہے کہ مہاتر نکل آئیں یا اردوگان نکل آئیں۔ جب آپ پسماندہ استاد کی کم قلیل تنخواہ پر ایک استاد کو رکھیں گے اور اس کو صرف
محکمہ تعلیم میں اس لیے اس کی تعیناتی کریں گے کہ وہ کسی اور محکمے میں چل نہیں سکتا، وہ کلر کی نہیں کر سکتا، وہ تجارت نہیں کر سکتا، تو چلو بھائی اس کو ادھر بھیج دیں. تو ایک پسماندہ استاد قوم کو پسماندہ رکھے گا. قیادت جب آپ نے جدید اس کی بات کی، تو جو جدید رجحانات ہے، ظاہر ایک تو سماجی تغیرات بھی آ رہے ہیں، نسلوں کے بہت ساری چیزیں رجحانات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ اپنی جگہ خود ایک بہت تفصیلی بحث ہے. ہمارا استاد یا اساتذہ تنظیمیں یا پورا ایجوکیشن کی جو دنیا ہے، چاہے پرائیویٹ ادارے ہو سرکاری ادارے ہو، وہ اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. دوسری یہ جو خود مادی طور پہ معاشی تبدیلیاں آ رہی ہے نا، دنیا تو اب کمانے کے بالکل نئے سکلز پہ آ گیا ہے، اور ہم ابھی تک ایک تو خیر نصاب کا، حکومتوں کا، پارلیمانی نظام کا، ہمارے ہاں جمہوریت نما جو سسٹم ہے اس کا سوال ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود استاد اس جدید ٹیکنالوجی سے اویئر ہے، وہ اپنے ذات میں یا اپنی شخصیت میں اس کو قبول کرتا ہے، یا نسل اور شاگرد کو منتقل کرتا ہے؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی ذہین قوم ہے دنیا کے، اس خطے کے لوگ، ہمارے بلوچستان کے لوگ انتہائی ذہین ترین لوگ ہیں. ابھی ہمارے ایک دینی مدرسے کے بچے نے عالمی حسن قرت کا مقابلہ جیت کر آیا. ایک پسماندہ لورلائی سے تعلق رکھنے والا، بلوچستان سے تعلق رکھنے والا ایک بچہ اگر عالمی حسن قرت کا مقابلہ جیت کر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذہین ہے. اب اس کو پالش کسی نے نہیں کیا، کوئی کسی سیاستدان نے اس کو نہیں بلایا، کسی بیوروکریٹ نے اس کا استقبال نہیں کیا. ہم کرکٹ کے اور ہاکی کے اور باکسنگ والے کے ہیرو بناتے ہیں، لیکن جو بچہ تعلیم کی دنیا سے آتا ہے اس کو ہیرو نہیں بناتے ہیں. تو استاد، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ استاد پسماندہ بھی ہے، اور استاد ترجیحی بنیادوں پر جب آپ قابل لوگوں کو یا ان کی خدمات کا تعارف نہیں کریں گے تو وہ آگے نہیں بڑھے گا. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے تعلیمی بجٹ سری لنکا سے کم ہے، ہم تعلیم میں بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، اور ہم 4% سے بھی کم خرچ کرتے ہیں. تو جدید دنیا کی ہم دنیا کے پیچھے بھاگے ہیں. دینی مدارس کو تو ہم نے چھوڑ دیا، علماء کو چھوڑ دیا، علماء نے بھی جدید دنیا سے آنکھیں بند کر لی. لیکن ہمارا وہ ڈبل وہ ہوا کہ در پہ دنیا دین ہم رفت، ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے، ہم نہ جدید تعلیم حاصل کر سکے جدید دنیا، ہم معاشی طور پر بیکاری ہیں، ہم قرضے لے رہے ہیں. ہماری بہترین زمینیں، بہترین جغرافیہ، بہترین موسم، بہترین معدنیات، ہر چیز ہمارے پاس ہے. اعلیٰ دماغوں والے لوگ، یہی ہمارے لوگ جب باہر کے ملک میں جاتے ہیں، تعلیم والے ہیں، تو بہترین ڈاکٹر ہوتے ہیں، بہترین کھلاڑی ہوتے ہیں، بہترین منتظم ہوتے ہیں، بہترین دماغ رکھتے ہیں. لیکن جب اس ملک کا سارا سسٹم خراب ہے، اس کا کوئی سمتی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے قوم کو کیا بنانا ہے، کیا دینا ہے، قوم نے کیا کرنا ہے، تو پھر یہ کھچڑی ایک طرح کی پکے گی. انسانی سرمایہ، انسانی ذہانت یہ ضائع ہو رہی ہے. بہت شکریہ ناظرین. جناب محترم پروفیسر عبدالرحمن مستقل صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے. یقیناً ہمیں رجوع کرنا ہوگا ہمارے اساتذہ اکرام کو بھی، والدین، طلباء اور طالبات، اور بلا شبہ جو اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، طلباء تنظیمیں ہیں، بشمول پولیٹیکل پارٹیز ہے یا معاشرے کے تمام طبقات ہے، ہمیں اپنے فرائض اور اختیارات میں ایک توازن اور اعتدال پیدا کرنا ہوگا. تب ہم معاشرتی ترقی کی طرف کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں. ہمیں مکالمے کی طرف آنا ہوگا، تمام لوگوں کی بات سننی ہوگی، دلائل سے اپنی بات بھی رکھنی ہوگی. اساتذہ کرام بلا شبہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے کہ جن کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے، وہ نظر انداز ہوتے ہیں. اساتذہ کی، ان کی تنظیموں کی، ان کے ڈپارٹمنٹ کی کمزوریاں اپنی جگہ ایک بحث ہے، اسے بھی ضرور معاشرے کو ایڈریس کرنا چاہیے، اس کے لیے حل کے راستے نکالنے چاہیے. لیکن جو ان کی تکریم ہے، جو ان کا عزت ہے، جو ان کا ایک مقام ہے معاشرے میں، جب تک دنیا کے آج کی ضرورت اور فریم ورک کے مطابق ہم اسے اختیار نہیں کریں گے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم معاشرتی ترقی کر سکیں یا ہم تعلیم کی دنیا میں تخلیق اور تحقیق کی طرف آ سکیں. میں تمام اساتذہ اکرام، والدین اور طلباء اور نوجوانوں سے اس امید کے ساتھ کہ یہ جو ڈسکشن ہے، یہ جو گفتگو ہے، یہ جو ذہن اور دل کے دریچے کھولنے کے لیے جو نکات اور اپیل ہم کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ہمیں پلٹ کر ان تمام مسائل پہ غور کرنا ہوگا اور اپنی سوسائٹی کو دوبارہ
ایک نئے بنیادوں پہ ایک اجتماعی سوچ اور بہتری کی طرف جو ہے وہ لانا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ مکالمے کے ساتھ ایک اچھے گفتگو کے ساتھ، اچھی امید کے ساتھ آپ کے پاس دوسرے پروگرام میں حاضر خدمت ہوں گے۔